بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اپنی اس مشین کو آن کر کے آپریٹ کرنے لگا۔ تحریر کے ذریعے اس سے باتیں ہونے لگی۔ پہلے اس نے اپنے موجودہ حالات بتائے کہ وہ سیارے میں آ گیا ہے۔ اس کے ایک شاگرد نے دوبارہ دنیا میں جانے کا راستہ کھول دیا ہے۔ وہ وہاں پہنچتے ہی سونیا کے پاس رکھی ہوئی مشین سے اپنی تصویریں، کوڈ نمبر اور اپنی تمام شناخت مٹا دے گا۔ پھر وہ اسے ٹریس نہیں کر سکے گی، اپنی مشین کی اسکرین پر اسے کبھی نہیں دیکھ سکے گی۔ پھر اس نے مشین سے پوچھا کہ مجھے اس دنیا میں واپس جانا چاہیے۔ اسے مختصر سا تحریری جواب ملا، نہیں۔ اس نے پوچھا مجھے کیوں نہیں جانا چاہیے؟ جواب ملا تم اپنے شاگرد زاگرارا کی مشین کو سونیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکو گے۔ کیا زاگرارا کی مشین کی کارکردگی میں کوئی کمی یا خرابی رہ گئی ہے؟ نہیں، مقدر کی خرابی ہے۔ جب تم دنیا میں جا کر زاگرارا کی مشین کو استعمال کرو گے تو اس کا کوئی کنیکشن بابا صاحب کے دائرے کے اندر نہیں پہنچ پائے گا۔ سونیا اپنی مشین کے ساتھ اس ادارے کے اندر پہنچ گئی ہے۔ گریٹ ایشورا مایوس ہو کر اسکرین پر ابھری ہوئی تحریر کو پڑھ رہا تھا۔ وہ مشین کہہ رہی تھی، اس کے برعکس اس ادارے کے اندر بیٹھی ہوئی سونیا اپنی مشین کی اسکرین پر تمہیں دیکھ لے گی، تمہارے ذریعے زیر زمین خفیہ لیبارٹری کا سراغ لگا لے گی، تمہیں دنیا میں کہیں بھاگنے، کہیں پناہ لینے نہیں دے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ خوشی سے اچل رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ زاگرارا نے اس کی ساری مشکلیں آسان کر دی ہیں۔ اب معلوم ہو رہا تھا کہ سونیا نے بابا صاحب کے دائرے میں پناہ لے کر مشکلیں اور بڑھا دی ہیں۔ آئندہ وہ کسی بھی آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین کے ذریعے دکھائی نہیں دے گی، اس کے برعکس اسے دیکھتی رہے گی، بالفاظ دیگر اسے اپنی دنیا میں قدم رکھنے نہیں دے گی۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے سوال کیا، کیا میں اپنے ایک ذہین شاگرد زاگرارا کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیج سکتا ہوں؟ کیا اس نائب کی پشت پر رہ کر ساری دنیا کو تسخیر کر سکتا ہوں؟ مشین سے جواب ابھرا، ذہانت، حاضر دماغی اور حکمت عملی سے کام لیا جائے گا تو کامیابی ہوگی۔ کیا سونیا اور دیگر روحانی علوم جاننے والے رکاوٹیں پیدا کریں گے؟ تمہیں پہلے بھی مشورہ دیا گیا تھا کہ بابا صاحب کے دائرے سے اور روحانی علوم جاننے والوں سے کترا کر ان مسلمانوں سے دور رہ کر کامیابی حاصل کر سکتے ہو، پوری دنیا پر نہ صحیح دنیا کے ایک بڑے حصے پر اپنی حکومت قائم کر سکتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مسلمان ہمیں اپنی دنیا پر حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ مسلمان دنیا کو اور دنیا کی ہر چیز کو اپنی نہیں، خدا کی ملکیت کہتے ہیں۔ اس ملکیت کو جو بھی راستی اور ایمانداری سے سنبھالنا چاہے اس پر اعتراض نہیں کرتے۔ تم ان کے دین کے خلاف محض رائے نہیں کرو گے تو وہ تمہاری قدر کریں گے۔ ایک بات یاد رکھو کہ وہ خدا کے سوا کسی کی حکمرانی قبول نہیں کریں گے۔ پھر بات کیسے بنے گی؟ مسلمان دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں حاکم بننے کی بات نہ کرو، اس طرح تمہیں پوری روٹی نہ صحیح آدھی روٹی کھانے کو ملے گی، آدھی دنیا پر حکومت کر سکو گے۔ کیا مجھے بابا صاحب کو صلح کا پیغام بھیجنا چاہیے؟ مشین نے جواب دیا، اب تک تمہاری جنگ یک طرفہ رہی ہے، انہوں نے لڑائی نہیں کی، دوسرے لفظوں میں تمہیں کوئی اہمیت نہیں دی، وہ صرف دین اسلام کو ماننے والوں کو اہمیت دیتے ہیں، باقی مذاہب اور قوموں سے دنیاوی اور رسمی تعلقات رکھتے ہیں۔ گریٹ ایشورا تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، میرے ذہن میں ایک زبردست آئیڈیا ہے، اگر ہم ان کا دین قبول کر لیں تو کیا ان کی حمایت اور دوستی حاصل ہو جائے گی؟ سیارے والوں کا کوئی خدا، کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کا مذہب قبول کرو گے تو بابا صاحب کے دائرے والے آگے بڑھ کر خوش آمدید کہیں گے اور تم سب کو گلے لگائیں گے، تو پھر یہ طے ہے کہ ہم ان کے ہی دینی ہتھیار سے انہیں مغلوب کر سکیں گے۔ مشین نے جواب دیا، سیاسی چال بازیاں عارضی طور پر کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہیں، پھر یہ کہ روحانیت کے حامل دلوں کے بید جان لیتے ہیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم مسلمان نہیں، کھوٹے سکے بن کر آئے ہو۔ گریٹ ایشورا نے کہا، ہمارے پاس ایسی مشین ہے جو کسی کا بھی برین واش کر کے اس کی شخصیت بدل دیتی ہے، ہم اس کے ذریعے اپنے 25 کافروں کو سچا مسلمان بنا سکتے ہیں۔ روحانیت کے حامل ہمارے ماتحتوں کے دلوں اور دماغوں کی گہرائیوں میں اتر کر بھی یہی دیکھیں گے کہ وہ سچے مسلمان ہیں، کیونکہ سچ مچ ان کے ذہن تبدیل ہو چکے ہوں گے اور وہ واقعی دل سے مسلمان بن چکے ہوں گے۔ ایسی بات ہے تو بابا صاحب کے دائرے سے تمہارے تعلقات مستحکم رہیں گے۔ گریٹ ایشورا نے کہا، اس طرح ہمارے ان 25 ماتحتوں کو بابا صاحب کے دائرے میں داخل ہونے اور وہاں رہ کر بہت سی معلومات حاصل کرنے کے مواقع ملتے رہیں گے، وہاں کے راز ہمیں معلوم ہوتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، تمہارے وہ 25 مسلمان وہاں کا کوئی راز تم تک نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ وہ سچے دیانتدار ہوں گے، اپنے دین کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ وہ بولا، میں تم سے مشورے لے رہا ہوں، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب میرے 25 ماتحت اس دائرے کے تمام راز اور تمام کمزوریاں معلوم کر لیں گے تو میں ان سب کی شخصیتیں پھر سے تبدیل کروں گا، وہ پھر ایک مسلمان سے کافر ہو کر تمام راز مجھ تک پہنچائیں گے۔ وہ بڑے جوش اور جذبے سے بول رہا تھا۔ اس کے بعد وہ 25 افراد دوبارہ سچے مسلمان بن کر ان مسلمانوں سے گل مل جائیں گے۔ یہ سب کچھ اتنی رازداری سے ہوگا کہ کسی بھی روحانیت کے عامل کو خبر نہیں ہوگی کہ در پردہ کیا ہو چکا ہے۔
مشین نے کہا تدبیر واقعی زبردست ہے، جب تک وہ دل و دماغ کی گہرائیوں سے سچے مسلمان بن کر رہیں گے تب تک ان پر کسی طرح کا شبہ نہیں کیا جا سکے گا۔ خیال خوانی کے ذریعے اور روحانی علوم کے ذریعے بھی یہ ثابت ہوتا رہے گا کہ وہ سب سچے اور ایماندار ہیں۔ کیا یہ تیری پیشگوئی ہے کہ اس طریقہ کار سے مجھے کامیابی حاصل ہوگی بشرطیہ کہ تجھ سے اور مسلمان بننے والے ماتحتوں سے کوئی غلطی نہ ہو۔ غلطیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ ستاروں کی چالیں اور مقدر کا لکھا بھی بدل جاتا ہے۔ انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کے عمل اور رد عمل سے ایک دوسرے کے حالات اور مزاج بدلتے ہیں۔ ایسی تبدیلیوں کے دوران میں کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہی ہے۔ غلطیاں نہ ہوں تو دنیا میں عجیب و غریب تماشے نہ ہوں۔ اس نے مشین کو آف کر دیا۔ بے شک غلطیاں سبھی سے ہوتی ہیں، سنبھلنے کی صلاحیتیں رکھنے والے ہی اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس نے طے کر لیا کہ اپنے 25 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی شخصیت تبدیل کر کے انہیں دنیا میں مسلمانوں کے پاس بھیجے گا، جہاں وہ سچے دل و دماغ سے اسلام قبول کریں گے۔ اس کا ذہین و فطین شاگرد زاکرارہ بھی اس دنیا میں رہ کر آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین کے ذریعے ان سب کی نگرانی کرتا رہے گا۔ تدبیر واقعی زبردست تھی۔ زاکرارہ اپنے ان 25 ماتحتوں سے خیال خوانی کے ذریعے کبھی رابطہ نہ کرتا، مشین کی اسکرین پر بڑی رازداری سے ان کی نگرانی کرتا رہتا اور تمام رپورٹ سیارے میں گریٹ ایشورارہ تک پہنچاتا رہتا۔ فی الحال یہ طریقہ کار بڑی حد تک کامیابی کا یقین دلا رہا تھا۔ سونیا بابا صاحب کے دائرے میں آ گئی۔ اس نے آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین کو ادارے کے سائنسدانوں کے حوالے کر دیا۔ ہمارے سائنسدان اس کے آلات اور مختلف پرزوں کو اور ان کی کارکردگی کو اچھی طرح سمجھ کر ویسی دوسری مشینیں تیار کر سکتے تھے۔ ایشورارہ حرام موت مرتے مرتے ہمیں ایک انمول اور غیر معمولی مشین دے گیا تھا۔ ادھر تل ابیب میں امریکہ اور یورپ کے تمام مکابرین آ چکے تھے۔ دن کے 10 بجے وہ سب کانفرنس ہال میں مجھ سے باتیں کرنے والے تھے۔ انہیں ایشورارہ کی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ موجز نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اس نے جان کی قربانی پیش کر کے ان سب کو ایشورارہ کے عذاب سے اور اس کی غلامی سے نجات دلائی ہے۔ کانفرنس ہال میں سبھی اس پیشوا اعظم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تم سب کی سلامتی اور آزادی کے لیے جدوجہد کرتا رہا۔ میں نے سیارے کے 25 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، مگر تم لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ مجھے الزام دیا کہ میں نے ایشورارہ کو تمہارا جانی دشمن بنا دیا ہے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، آپ نے ہماری بہتری کے لیے انہیں ہلاک کیا، مگر اس نے ہمارے بے شمار بے گناہ رشتہ داروں کو مار ڈالا۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ سے بدظن ہو گئے تھے۔ موجود نے کہا، دشمنوں کو موت دینے اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں۔ آپ لوگ ایسے وقت میری قدر کر رہے ہیں جب میری زندگی کی چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ فرہادہ بھی آئے گا، آپ سے باتیں کرے گا، پھر مجھے قتل کر کے چلا جائے گا۔ یہ سن کر سبھی تڑپ گئے، بڑے دکھ اور دل کی گہرائیوں سے کہنے لگے کہ اسے مرنے نہیں دیں گے، مجھ سے اس کی زندگی کی بھیک مانگیں گے تو میں انکار نہیں کروں گا۔ میں وہاں ایک کلاکار کے اندر موجود تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارے پیشوا اعظم کو کیوں معاف کروں؟ اس نے ہمارے خلاف بہت بڑا جرم کیا ہے۔ بابا صاحب کے ادارے کو تباہ کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی اور تم تمام اکابرین کو ایک پلیٹ فارم پر لے آیا۔ ہمیں کچلنے کے لیے متحدہ تنظیم بنائی کہ ہم ایسے بدترین دشمن کو معاف کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایک اعلیٰ حاکم نے کہا، یہاں ہم سب متحدہ تنظیم کے ارکان بیٹھے ہیں اور سینکڑوں اکابرین اپنے اپنے ملک میں ہیں۔ ہم سب نے بابا صاحب کے ادارے کے خلاف سازشیں کی، کیا تم ہم سب کو بھی مار ڈالو گے؟ میں نے کہا، بے شک بدترین جان لیوا دشمنوں کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تم سب ہم سے دشمنی کی سزا پاؤ گے، مگر آہستہ آہستہ، آرام آرام سے۔ ہمیں جلدی نہیں ہے۔ جلدی ہوتی تو میں خیال خوانی کے ذریعے بڑی رازداری سے اس حال میں بھاری قوت کا بم نصب کراتا، پھر تم سب ایک ہی دھماکے سے جہنم میں پہنچ جاتے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، بے شک تم ہمارے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہو۔ ہم نے بابا صاحب کے ادارے کے خلاف محاذرائی کی، یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ پتہ نہیں دوسرے اکابرین کیا کہیں گے۔ میں سب کے سامنے کہتا ہوں کہ اپنے کیے پر نادم ہوں، تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، میری طرح تمام اکابرین کو جناب تبریزی سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں نے کہا، مجھ سے اور اعلیٰ حضرت سے معافی نہ مانگی جائے۔ ہم خوب سمجھتے ہیں کہ جو لوگ شرم اور غیرت کو کچل کر سیارے والوں کے غلام بن سکتے ہیں، وہ اپنی سلامتی کے لیے جھوٹی ندامت کا اظہار کر کے معافی بھی مانگ سکتے ہیں۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ٹھیک ہے، ہم بے شرم اور بے غیرت ہیں، ہم نے تمہارے خلاف سازشیں کی، تم کیا کرو گے؟ کیا ساری دنیا میں خود کو بدنام کرنے کے لیے یہاں قتل عام کرو گے؟ ہماری بیویوں اور بچوں کو مار ڈالو گے؟ جو کام ایشورارہ سے ادھورا رہ گیا ہے اسے تم پورا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم کسائی ہوتے تو ابھی چیل کوے تمہاری بوٹیاں کھا رہے ہوتے۔ میں تو یہ کہنے آیا ہوں کہ دنیا کو اپنے باپ کی جاگیر نہ سمجھو کہ جسے چاہا اس کے حوالے کیا اور اس کے غلام بن گئے۔
ہم نے شرح اور اس کے باقی آدمیوں کو ختم کیا، تم سب کو غلامی، خوف و دہشت سے نجات دلائی، ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے، نہ کرو، مگر ذرا دیر کے لیے شرم سے سر تو جھکا لو۔ تمہیں بھی شرم آنی چاہیے، تم ایک معزز پیشوا اعظم کو ہلاک کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا یہ معزز نہیں ہے، جھوٹا اور فریبی ہے، یہ تم لوگوں کی خاطر میرے ہاتھوں جان نہیں دے گا، بلکہ میری ہونے والی بیٹی کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت پائے گا۔ تم سب بڑے طاقتور ممالک کے اکابرین کہلاتے ہو، اپنی طاقت کے ذریعے اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ معزز نے کہا مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تم اپنے ادارے کے مضبوط قلعے میں ہو، لیکن میں تمہارے ہاتھوں نہیں مروں گا۔ اس نے اپنے لباس میں سے ایک شیشی نکال کر دکھاتے ہوئے کہا یہ زود اثر زہر ہے، اس سے پہلے کہ تم کسی کے ذریعے گولی چلاؤ مجھے نشانہ بناؤ، میں خود ہی اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے شیشی کو کھول کر منہ سے لگا لیا۔ تمام حاضرین اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جو اس کے قریب تھے وہ آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے ہی زہر اس کے حلق سے اتر چکا تھا، وہ چکرا کر گر پڑا تھا۔ مسلح گارڈز نے اسے اٹھا کر ایک بڑی سی میز پر لٹا دیا۔ میں اس کی آخری سانسوں میں اس کے اندر پہنچ کر بولا تم مذہبی پیشوا ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ خودکشی حرام ہے، تم نے… میں پوری بات نہ کہہ سکا، اچانک ہی میری سوچ کی لہریں باہر نکل آئیں، اس کا دم نکل چکا تھا۔ اکابرین حیران و پریشان تھے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پراسرار قوتیں رکھنے والا پیشوا یوں اچانک ہی موت کو گلے لگا لے گا۔ سبھی اس کے متعلق کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے اور اپنے رنج و غم کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسے میں معزز کے جاننے والے 10 ایسے عقیدت مند وہاں آئے جو اس کے شاگرد تھے اور دن رات اس کی عبادت گاہ میں رہا کرتے تھے۔ وہ 10 افراد اپنے ساتھ ایک تابوت لائے تھے۔ ایک شاگرد نے ایک کاغذ فوج کے اعلیٰ افسر کو دیتے ہوئے کہا یہ ہمارے پیشوا اعظم کی آخری وصیت اور آخری خواہش ہے، آپ اسے بلند آواز میں پڑھ کر حاضرین کو سنا دیں۔ وہ اعلیٰ افسر کاغذ کو کھول کر بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ مرنے والے نے لکھا تھا میں پورے ہوش و حواس میں رہ کر یہ لکھ رہا ہوں، کل صبح 10 بجے کانفرنس ہال میں تمام اکابرین کے سامنے خودکشی کروں گا۔ میں نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی، فرہاد علی تیمور سے بھی مات نہیں کھاؤں گا۔ میں بہت پہلے ہی اپنے مقدر کا لکھا پڑھ چکا تھا، میری موت خودکشی کے نتیجے میں ہونے والی ہے، اور جب ایسا ہو جائے تو میری لاش کو میرے 10 شاگردوں کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے شاگرد 10 دن تک اپنے پاس میری لاش رکھیں گے، مجھ سے سیکھے ہوئے منتر پڑھیں گے، تمام دن تمام رات بھوکا پیاسا رہ کر مجھ پر عمل کریں گے۔ جب تک یہ تمام شاگرد عمل کرتے رہیں تب تک کوئی ان کے قریب نہ آئے، پھر اس تمام عمل کے بعد آپ ایک کرشمہ دیکھیں گے، میں اپنے تابوت میں اٹھ کر بیٹھ جاؤں گا، مجھے نئی زندگی ملے گی۔ یہ سن کر سبھی نے حیرت اور مسرت کا اظہار کیا۔ ایک اعلیٰ افسر نے بے یقینی سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کوئی مرنے کے بعد کبھی زندگی نہیں پاتا؟ کسی نے کہا پیشوا اعظم کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ روحانیت کے حامل تھے، پورے سرار علوم جانتے تھے، ان کے لیے ناممکن کو ممکن کر دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فوج کا ایک اعلیٰ افسر اس وصیت کو پڑھ رہا تھا۔ معزز نے لکھا تھا میں نے کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی، تمام اکابرین اس بات کے گواہ رہیں گے کہ فرہاد کو شکست دے کر ایک بار پھر واپس آنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ حضرت زدہ فرہاد آئندہ میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ میں تمام اکابرین کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی متحدہ تنظیم کو پھر سے منظم اور مضبوط کریں۔ ہمارے دشمن سیارے والے نہیں، یہ مسلمان ہیں، ہم اپنے اتحاد سے انہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ آج سے 10 دن کے بعد مجھے ایک نئی زندگی ملے گی، مگر میں کسی کو نظر نہیں آؤں گا۔ آپ حضرات صرف میری آواز اور میری ہدایات سن سکیں گے۔ اب آپ 10 دنوں تک میرا انتظار کریں اور میرے شاگردوں کو میری لاش لے جانے دیں، ہم پھر ملیں گے۔ اعلیٰ افسر نے اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تمام حاضرین کو دیکھا، انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس وصیت پر عمل کیا جائے۔ ان 10 شاگردوں نے ان کی اجازت سے لاش کو تابوت میں رکھا، پھر اسے لے گئے۔ میں نے پھر اس مردہ پیشوا کے اندر پہنچنا چاہا اور ناکام رہا۔ میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں، واقعی وہ مر چکا تھا۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد روز قیامت اٹھائے جائیں گے۔ کوئی مرنے والا موت ذاتی زندگی پا کر دنیا میں کبھی واپس نہیں آتا۔ کالا علم جاننے والے بعض اوقات ایسے تماشے اس طرح دکھاتے ہیں کہ حقیقتاً وہ مرتے نہیں ہیں، اپنی موت کے مقررہ دن سے پہلے کالے علم کے ذریعے اپنی سانسوں کی بندش کرتے ہیں اور خود کو مردہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہماری دنیا میں ایسے تماشے دیکھے گئے ہیں، پورے سرا علم جاننے والے چند گھنٹوں کے لیے اپنے دل کی دھڑکنوں کو ساکت اور دماغ کو سن کر دیتے ہیں، ان کا وہ خاص علم چند گھنٹوں کے بعد ان کی سانسوں کو بحال کر دیتا ہے، یوں دوبارہ زندہ ہونے کا دعویٰ کر کے وہ تماشائیوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ معزز نے بھی یہی کیا تھا، وہ پچھلی رات پورے سرار علوم کے ذریعے خود پر عمل کرتا رہا تھا، ایک عامل بن کر خود کو معمول اور تابعدار بنا کر یہ بندش کرتا رہا تھا کہ اس کا دل اور اس کے پھیپھڑے تقریباً 6 گھنٹوں تک اپنی روٹین کے مطابق کام نہیں کریں گے، بالکل ساکت رہیں گے۔ پھر سانس کی بحالی کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک اسی وقت سے دل خون پمپ کرے گا، پھیپھڑے سانسوں کی آمد و رفت جاری کریں گے اور دماغ سکتے سے نکل آئے گا۔
مجھے شبہ تھا کہ وہ مکاری دکھا رہا ہے، اپنے پورے سرار علم کے ذریعے اکابرین اور اپنے عقید مندوں کو متاثر کرنے والا ہے۔ میں نے ہر آدھے اور 1 گھنٹے بعد اس کے اندر پہنچنے کی کوشش کی۔ ہر بار سوچ کی لہروں نے واپس آ کر یہی سمجھایا کہ وہ مر چکا ہے۔ میں نے کسی حد تک یقین کر لیا، یہ سوچا کہ آئندہ کسی دن اس کے اندر جاؤں گا یا پھر 10 دن کے بعد اس کی خبر لوں گا۔ اگر واقعی اسے دوسری زندگی ملے گی تو ثابت ہو جائے گا کہ وہ کالے عمل کے ذریعے یہ تماشا دکھا رہا ہے۔ سونیا مجھ سے کہتی تھی، اس کمبخت کے پاس جاتے رہو، ان 11 دنوں میں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ واقعی دوبارہ زندہ ہوگا یا نہیں۔ میں نے دوسرے تیسرے دن اس کی خبر لی، اس کے اندر پہنچنے کی کوشش کی۔ ہر بار یہی ثابت ہوتا رہا کہ وہ مر چکا ہے۔ اسے دعوے کے مطابق 11ویں دن زندہ ہونا چاہیے تھا۔ اس روز بھی میری سوچ کی لہریں بھٹک کر واپس آ گئیں۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے کانفرنس ہال میں آخری بار کہا تھا، تمام اکابرین اس بات کے گواہ رہے کہ فرحات کو شکست دے کر پھر ایک بار واپس آنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حسرت زدہ فرحات آئندہ میرے سائے تک بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اگر زندہ ہو چکا ہے تو اپنی شخصیت اور لب و لہجہ بدل چکا ہے، شاید گمنام رہ کر ہمارے خلاف سازشیں کرتا رہے گا۔ 11ویں دن کی شام کو میں نے 2-4 اکابرین کے اندر جا کر چپ چاپ ان کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا کہ وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے۔ اس نے ان اکابرین سے رابطہ کیا تھا اور ایک نئی زندگی حاصل کرنے کی خوشخبری انہیں سنائی تھی۔ ایک اعلیٰ حاکم کی سوچ نے کہا، اس کی آواز لب و لہجہ بدل گیا ہے۔ میں اسے پیشوا اعظم تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اس نے بے نیازی سے کہا کہ نہ تسلیم کرو، میں متحدہ تنظیم کے استحکام اور بابا صاحب کی تباہی کے لیے جو کچھ کرتا رہوں گا، اس کے پیش نظر جلد ہی مان لو گے کہ میں ہی تمہارا پیشوا اعظم برائٹ موزز ہوں۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، آپ ہمارے پیشوا اعظم کے منصوبوں کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، ہمارا بھرپور ساتھ دیتے رہیں گے تو ہم ضرور آپ کو اپنا رہنما اور پیشوا تسلیم کریں گے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس سے پوچھا، آپ ہم مقابلین سے چھپ رہے ہیں یا فراد و روحانیت کے علوم جاننے والوں سے بھی چھپ سکیں گے؟ وہ بڑے فخر سے بولا، میں نے ایک ایسی نئی زندگی حاصل کی ہے کہ روحانیت کا کوئی عامل اور آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین بنانے والے مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ میں نے سونیا سے کہا، وہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اپنی غیر معمولی مشین سے اسے ڈھونڈ پائیں گے۔ ہمیں اپنی مشین کو آزمانا چاہیے۔ وہ مشین ادارے کے سائنسی شعبے میں تھی۔ ہمارے سائنسدان 10-15 دن تک اس پر کام کرتے رہے، پھر انہوں نے وہ مشین سونیا کے حوالے کر دی۔ موسی آسانی سے آپریٹ کرنے لگی تھی، کوئی دشواری پیش آتی تو ہمارے سائنسدان اسے گائیڈ کر دیتے تھے۔ اس نے سب سے پہلے گریٹ اشورا کے نمبر پنچ کیے۔ وہ اسکرین پر نہ متحرک دکھائی دیا، نہ اس کی آواز سنائی دی۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ ہماری اس دنیا میں نہیں ہے، پتہ نہیں سیارے سے کب واپس آئے گا۔ اس کے کسی نائب اور ماتحت کی تصویر اور کوڈ نمبر نہیں تھے۔ اب یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کوئی ہماری دنیا میں موجود ہے یا نہیں۔ برائٹ موزز نے کانفرنس ہال میں خودکشی کرنے سے پہلے خود پر ایسا عمل کیا تھا جس کے نتیجے میں وہ روحانیت کے کسی عامل کو یا جادو ٹونا کرنے والوں کو دکھائی نہ دیتا۔ جب سونیا نے اپنی آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین سے دیکھنا چاہا تو واقعی اس کے پراسرار علوم نے مہارت دکھائی، وہ اسکرین پر نظر نہیں آیا۔ یہ موزز کی بہت بڑی کامیابی تھی مگر ناکامی بھی تھی۔ اسکرین پر وہ تو نظر نہیں آیا، لیکن جہاں اس وقت تھا وہ مکان دکھائی دے رہا تھا۔ دراصل اس نے صرف اپنے وجود کے اعتراف حصار باندھا تھا۔ ایسے پورے سرار عمل کے نتیجے میں وہ صرف اپنے عقید مندوں کو دکھائی دیتا، باقی لوگوں کے روبرو آ کر بھی نادیدہ رہتا۔ اس وقت وہ اپنے ایک رازدار عقید مند میکی البرٹ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز میکی البرٹ تک پہنچ رہی تھی، یعنی اس کے طلسمی حصار سے باہر آ رہی تھی۔ اس لیے ہماری مشین کے آڈیو سسٹم نے اس کی آواز اور لب و لہجے کو کیچ کر کے میکی البرٹ کو اسکرین پر پیش کیا۔ سونی نے کہا، یہ عجیب جادوگری دکھا رہا ہے۔ ہمارے پاس یہ مشین نہ ہوتی تو اس کا دعویٰ درست ہوتا، تم اس کے سائے تک بھی نہ پہنچ پاتے۔ میں نے کہا، وہ بہت بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ کیا کہتی ہو، اسے ذرا سی ٹھیس پہنچائی جائے؟ ہاں، مگر ابھی خود کو ظاہر نہ کرو۔ میں نے موزز کی موجودہ آواز اور لب و لہجے کو گرفت میں لیا، پھر اس کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک لی۔ میں اسے کچھ کہہ نہ سکا، میری سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ سونی اسکرین پر دیکھ رہی تھی، وہ نادیدہ پیشوا اپنے شاگرد سے کہہ رہا تھا، میکی، کوئی میرے اندر آنا چاہتا ہے۔ میکی نے سر جھکا کر کہا، اے پیشوا اعظم، تو کابرین کے اندر جا کر بولتا ہے، کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے تیری نئی آواز سن لی ہوگی۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے مسلمان ہی میرے دشمن ہیں۔ شاید فرحات میرے اندر آ کر تصدیق کرنا چاہتا ہے کہ میں برائٹ موزز ہوں یا نہیں۔ میکی نے کہا، صرف دشمن ہی نہیں، دوست بھی تمہاری ایک حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے تیرے عقیدت مند ہیں، وہ بھی تجھے پہچاننا چاہتے ہیں۔ موزز 4 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے پاس باری باری گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی میرے اندر آنا چاہتا تھا؟ ابھی میں نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا تھا۔ ان 4 نے کہا کہ وہ اپنے یوگا جاننے والے 5 حکمران کی اجازت کے بغیر کسی سے دماغی رابطہ نہیں رکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی تھوڑی دیر پہلے اس کے اندر نہیں آیا تھا۔
موزز نے میکی سے کہا بس یہ یقین ہو چکا ہے کہ فرحاد آیا تھا، میں اسے کبھی اپنے اندر گھسنے نہیں دوں گا۔ میں سونیا کے ساتھ بڑی دیر تک اسکرین پر میکی کو دیکھتا رہا۔ موزز کے بارے میں ویسے ان کی گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ وہ تل ابیب چھوڑ کر یروشلم آ گیا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکے گا اور نہ ہی یروشلم کے اس بنگلے تک کوئی پہنچے گا۔ لوگ بڑے خوش فہم ہوتے ہیں، پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ ایسا ویسا نہیں ہوگا، جبکہ خلاف توقع ایسا بھی ہو جاتا اور ویسا بھی۔ میں نے ادارے کے انچارج سے فون پر کہا ہمارے جاسوس یروشلم میں ہیں، ان میں سے کسی سے بات کراؤ۔ 5 منٹ کے اندر ایک جاسوس نے فون پر مجھے مخاطب کیا، سر میں یروشلم سے بول رہا ہوں۔ ٹھیک ہے فون بند کرو، میں خیال خوانی کے ذریعے باتیں کروں گا۔ ہم نے اپنے فون بند کیے، میں اسے یہودیوں کے پیشوا اعظم برائٹ موزز کے موجودہ حالات بتانے لگا۔ وہ تمام باتیں سن کر بولا میں سمجھ گیا سر، وہ مجھے میں نظر نہیں آئے گا، میں اس کے دستے راست میکی البرٹ کو قابو میں رکھوں گا۔ وہ کہیں تنہائی میں بول رہا ہوگا تو یقیناً موزز سے بات کر رہا ہوگا۔ بالکل یہی بات ہے، تم اندازہ کرو گے کہ میکی کس طرف دیکھ کر بول رہا ہے۔ موزز اسی سمت میں ہوگا، اسے ہلاک نہیں کرنا ہے، کسی طرح زخمی کر کے چھوڑ دینا ہے۔ آل رائٹ سر، میں یہی کروں گا۔ میں نے اس کے اندر رہ کر اسے موزز کے بنگلے کے سامنے پہنچا دیا۔ شکار اگرچہ نادیدہ تھا مگر ہماری دسترس میں تھا۔ ہم اسکرین پر میکی کو دیکھ رہے تھے، فی الوقت وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ بھی یوگا کا ماہر تھا، میں نے اس کے اندر آنے کی زحمت نہیں کی، ویسے بھی اتنی درد سری کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے اپنے جاسوس نجیب اللہ سے کہا اگر اس پر حملہ کرنے کی صورت حاصل ہو تو فوراً مجھ سے رابطہ کرو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ سونیا نے مشین کو آف کر دیا۔ موزز اگر دکھائی دیتا تو نجیب اللہ فوراً ہی بنگلے میں گھس کر اسے زخمی کر دیتا۔ پتہ نہیں وہ بنگلے کے کس حصے میں تھا، نجیب اللہ کو نظر نہ آتا۔ اس کے برعکس موزز اسے دیکھ کر کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ کامیابی اسی وقت ممکن تھی جب وہ اپنے رازدار میکی سے باتیں کرتا رہتا۔ سونیا نے تقریباً 2 گھنٹے بعد کہا فرحاد یہاں آؤ، موزز کہیں جا رہا ہے۔ میں نے مشین کے پاس آ کر اسکرین پر دیکھا، میکی تنہائی میں کچھ بولتا ہوا بنگلے کے باہر آ رہا تھا۔ اس کی باتوں سے پتہ چل گیا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس وقت کہہ رہا تھا آپ کار کی پچھلی سیٹ پر آرام سے بیٹھے رہیں تو یہ مناسب رہے گا، اس طرح آس پاس سے گزرنے والوں سے نہیں ٹکرائیں گے۔ موزز کی آواز سنائی دی، دوپہر کی گرمی میں دیوارے گریا کے پاس لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی، میں کار سے نکل کر کسی سے ٹکرائے بغیر دیوار تک پہنچ جاؤں گا۔ بیت المقدس کے عقبی حصے میں ایک دیوار ہے جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے۔ یہودی مرد، عورتیں، بچے اور بوڑھے اس دیوار سے لگ کر گریا ازاری کرتے ہیں، دانستہ اور نادانستہ سرزد ہونے والے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے روتے ہیں، رونا نہ آئے تب بھی روتے ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ وہ یہودی پیشوا بھی اپنے عقیدے کے مطابق اس دیوار سے لپٹ کر رونے جا رہا تھا۔